حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا کہ عمر کا پچھلا حصہ ہے، اولاد نہیں ہے، تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے تھے تو اللہ نے کرم فرمایا۔ حضرت سارہ کے بطن سے تو اولاد نہیں ہوئی تو حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا۔ اب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا تو اللہ نے ان کے بطن سے انہیں ایک خوبصورت بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز آئی کہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیگم اور اپنی بیٹے کو وادی عزیز راہ میں چھوڑ آؤ۔ تو پھر وہ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں پہاڑوں کے بیچ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو ایک بار ملنے آئے اور حضرت خلیل اللہ کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ دوستو، نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں بے منزلہ وہی ہوتی ہے، اور ہمارے جو خواب ہیں ان میں سے کچھ خواب ایسے ہیں جن کو کہا گیا ہے نبوت کا 40واں حصہ، اور وہ اچھے خواب ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن کے خیال کے عکس ہوتے ہیں، لیکن نبی کا کوئی بھی خواب شیطانی خیال کا عکس نہیں ہوتا، کیونکہ نبی پر شیطان وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آئے اور اپنی بیگم سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہمیں دوست کی دعوت پر جانا ہے۔ ویسے خلیل عربی میں بوڑھے دوست کو ہی کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کہلائے۔ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا، تو پھر کہا دوست کی دعوت ہے، دوست کا بلاوا آیا ہے، مجھے بیٹے کو وہاں لے کر جانا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دیتی ہے، کنگھی بھی کرتی ہے، بالوں میں تیل بھی لگاتی ہے، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی ہے۔ اللہ سے مانگ مانگ کر لیا گیا بیٹا 13 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے، اور راستے میں شیطان نے منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہا ہے، تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ قیامت تک یہ نقشہ دنیا دیکھے گی۔ تو شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اے ابراہیم، ایک خواب کے سہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور بھی طریقے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر مارا اور کہا ہٹ جا، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں قربان کر دیتا۔ تو شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اور دوستو، ماں کی ممتا بہت کمزور ہوتی ہے، تو شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا شہزادہ کدھر ہے؟ کہا دوست کی دعوت پر ان کا باپ لے کر گیا ہے۔ کہا نہیں، دوست کی دعوت نہیں ہے، وہ تو انہیں ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ تو کہا کچھ سوچ کے بات کر، دعائیں مانگ مانگ کر لیا گیا رب سے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ اور کہا کہ اگر بیٹا نافرمان ہے تب بھی کوئی باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم کہتا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ یہ ظالم بھاگ جا، اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے پاس 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں قربان کر دیتی۔ دوستو، یہ انوکھی داستان تھی جو کائنات میں رقم ہونے جا رہی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لیے جا رہے تھے، تو راستے میں میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی تھی، اور جب وہاں پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابو، ذبح کیا ہے، جو چاہے وہ کر لیجئے، باقی رہی بات میری کہ یہ آسان تو نہیں ہے کہ میری گردن پر چھری چلے اور میں تڑپوں نہ، لیکن اللہ کی مدد ہو تو یہ مشکل بھی نہیں۔ اور کہا کہ رب نے چاہا تو صبر کرنے تک آؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں۔ باپ رسی بھی ساتھ لے گیا تھا اور چھری بھی۔ دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور آج فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، علمان اور رضوان بھی دیکھ رہے تھے، اور حوریں بھی دیکھ رہی تھی۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اے مالک، قیامت آنے والی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم کہتے تھے نا کہ انسان کو خلیفہ بنا رہے ہو، سجدے تو ہم کرتے ہیں، عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، یہ تو لڑائی کرے گا، دھیگا مشتی کرے گا۔ اب دیکھو میرے بندے کی ادا کو، آج میرے بندے کی ادا بھی دیکھو اور فرما برداری بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیٹایا،
رسیوں سے بدن کو جکڑ لیا اور ہاتھ میں چھری پکڑی ہے۔ اور جب دونوں راضی ہو گئے، باپ بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو گیا، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی آنکھوں میں پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ اچانک حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان میری رسیاں کھول دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا کیا ہوا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے جو کرنا ہے وہ کیجیے، اب کیا بول رہے ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کل لکھا جائے گا کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، کہ باپ نے باندھ کے کیا ہے، تو کھول دو رسیاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رسی کھولی اور ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، لیکن پٹی برابر بندھی ہے۔ تو چھری کو ابراہیم علیہ السلام کی گردن پر رکھا اور پوری قوت سے چھری کو گردن پر دبا دیا اور چھری چلائی، لیکن ہوا کیا کہ ایک بال بھی نہیں کٹا۔ تو چھری کو پاس پڑے پتھر پر مارا، لکڑی پر مارا تو وہ کٹ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے چھری گردن پر کیوں نہیں چلتی؟ تو چھری نے زبان حال سے کہا، اے خلیل تو مجھے ایک بار کاٹنے کو کہتا ہے، وہ رب مجھے 70 بار کہتا ہے کہ خبردار ایک بال بھی کٹا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ تو چھری بولی، آپ کا کام بھی تو چلانا تھا، جس نے آپ کو چلانے سے روکا اسی نے مجھے کاٹنے سے بھی روکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے چھری کو زور سے چلایا تو گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا پورا ہو گیا۔ پھر جلدی جلدی پٹیاں کھولی تو دیکھا کہ ذبح ہونے والا بیٹا نہیں دمبا تھا، اور بیٹا پاس کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ تو حضرت خلیل کی زبان سے فوراً نکل گیا، اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس جبریل بھی کھڑے تھے، تو جبریل علیہ السلام نے فوراً کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور آواز آئی کہ اے ابراہیم تو نے واقعی پورا کام کر دیا، واقعی تو نے خواب کو پورا کر دیا۔ ہم نے اس کے بدلے دمبا رکھ دیا تھا اور آگے آنے والوں کے لیے سنت رکھ دیا۔